السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بعثت سے پہلے جو اہم واقعات تھے ان کو مختصراً ہم نے دیکھا، اور اب ہم بعثت کا سے اور اس کے بعد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جہاں جہاں یعنی میں آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی سادہ انداز میں وہ باتیں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو سیرت کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، اور ان کو آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو اسباق مختلف علماء مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا نچوڑ اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً تمام باتیں ایک ہی کتاب میں موجود نہیں ہوتی ہیں، ہر سیرت نگار کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے اعلان کا موقع آتا ہے، آپ پر وحی کے نزول کا وقت آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور روایات میں آتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے ویسے ہی میں آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کا جو شیخ حفظہ اللہ ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں دونوں روایات کو مکس کر کے لکھا ہے، اور دونوں جو روایات ہیں ان کے جو رزلٹ میں جو بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی کیفیت، یعنی ایک وحی کی ایک کیفیت آئی، یعنی وہ کیا کیفیت تھی کہ ابھی وحی باقاعدہ نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے پہلے اثرات شروع ہو چکے تھے، اور ان اثرات کو یقیناً اس دوران تو نہیں پرکھا جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ لیکن وحی نازل ہونے کے بعد جب معاملات ٹھہراؤ کے اندر چلے گئے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریکال کیا تو پھر یہ ان باتوں میں سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیزیں ہوئیں ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب بالکل سچے ہوتے تھے، یعنی وہ خواب ایسا ہوتا تھا جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ اگلے دن ویسے ہی وہ معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آنے سے پہلے جو اثرات تھے ان میں سے ایک بڑا اثر تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی پسند کرنے لگے، اور اس تنہائی کے پسند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں آپ اس وقت جو آپ کو عبادت کا ایک طریقہ جو سمجھ آتا تھا، آپ اس لحاظ سے عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے، یعنی آپ چونکہ دین ابراہیمی پر تھے۔ ابھی انشاءاللہ جو آج کا ہمارا یہ جو درس ہے، جو سبق ہے، اس کے آخر میں آپ کو ضرور کچھ ایسے لوگوں کا تعارف وہاں موجود ہے، اور اس میں سے خاص طور پر ایک شخص ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کے اشعار بھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیسے بیان کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن کئی راتیں غار حرا میں گزارتے، اور آپ اپنے گھر سے اتنے دنوں کا سامان لے جایا کرتے تھے کھانے پینے کا، جب وہ ختم ہو جاتا آپ واپس تشریف لاتے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دوبارہ سامان مہیا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی اثناء میں، یعنی اسی دوران جب آپ غار حرا میں موجود تھے کہ آپ کے اوپر حق کا انکشاف ہوا، یعنی آپ پر وحی نازل ہوئی، فرشتہ آپ کے سامنے آیا، اور فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ اقرأ۔ اب اقرأ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ پڑھو۔ اب میں آپ کو کہوں پڑھو، یعنی دیکھیں پڑھنا اور کہنا ہو گیا۔ میں کہوں کہو، میں کہوں کہو، تو کہو کی بات یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ آپ کہیں،
اور اگر میں آپ کو کہوں اقرا یعنی پڑھو، تو پڑھنے کے لیے یقیناً جو ہی میں آپ کو کہوں گا، کوئی بھی ایک آدمی اسے میں کہوں پڑھو، تو پڑھنے کے لیے اس کے سامنے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو وہ دیکھ کر پڑھے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر ڈیفرنٹ اقوال آتی ہیں، یعنی اقوال موجود ہیں کہ گویا کہ شاید جبرائیل علیہ السلام کے پاس، روایات میں موجود ہے ابن اسحاق کی جو سیرت ہے اس میں، کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک یعنی ریشم کے کپڑے میں کچھ تحریر شدہ چیز تھی، اور وہی آیات تھیں، اور وہ آپ کے سامنے موجود تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس خصوصیت کا انکار کر دیا کہ میرے اندر دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا اور لکھنا، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا اور لکھا کیسے جاتا ہے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اور آپ کو اس کی تعلیم نہ ہونے کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکھنے اور پڑھنے کے ماہر ہوتے تو یقیناً کل کو قریش قرآن مجید کو دیکھ کر، آیات کو سن کر یہ اعتراض کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے کوشش کی کہ بے بھی آپ فلاں شخص کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیونکہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، تو ایسا کلام آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی انکار کر دیا، ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، یعنی وہ جو فرشتہ ہے اس نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بھینچا، یعنی جیسے گلے لگا کے بھینچتے ہیں نا، زور سے بھینچا، حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَهْدِ، اتنا بھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت محسوس ہوئی، تکلیف محسوس ہوئی۔ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، اور پھر فرشتے نے کیا کیا؟ وہی آپ پر نازل کی، یعنی آپ کے سامنے پیش کی۔ فقال اقرا، اس نے کہا پڑھیے۔ قلت، میں نے جواب کیا دیا؟ ما انا بقارئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پھر وہی جواب کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے وہی بات، وہی انداز دہرایا، وہی طریقہ دہرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ حتی بلغ من الجہد، یعنی دوبارہ وہی کیفیت آپ پر آئی کہ آپ کو سخت تکلیف اور مشقت محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم ارسلنی، پھر فرشتے نے آپ کے سامنے دوبارہ یعنی آپ پر جو وحی نازل کی، فقال اقرا، انہوں نے کہا پڑھیے۔ فقلت، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر فرشتے نے تیسری بار یہی صورت دہرائی، یعنی یہی صورتحال جو ابھی میں نے آپ کے سامنے واضح کی، یہ پورا ہوا۔ اچھا، علماء یہاں پر ایک عالم کی اس کے بارے میں نے تشریح پڑھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ عالم، وہ فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ آیا اور وہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہے اقرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، اور وہ جو فرشتے کا آپ کو جو زور سے دبانا تھا، وہ عالم، میں ان عالم کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا ممکن ہے کہ یہ احساس دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو کچھ آپ کے سامنے اس وقت کہا جا رہا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ کوئی خواب اور کوئی خیال نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، جو فرشتہ موجود ہے، جو آپ کو کہنے کو کہا جا رہا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر فرشتے نے کیا کیا؟ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیات 5 فرشتے نے آپ کے سامنے پڑھ ڈالی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 5 آیات کو لے کر کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر تشریف لائے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی کیا کہا، کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت جو ہے ایک طاری تھی، اور آپ گھبراہٹ کا شکار تھے، اور آپ نے گھر جاتے ہی اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر آپ انداز دیکھیے کہ انہوں نے آپ کو اڑا دیا، اور
آپ کو موقع دیا کہ آپ سے یہ جو گھبراہٹ کی کیفیت ہے دور ہو جائے. یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سمجھدار خاتون تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالات کی بوچھاڑ نہیں کر دی کہ کیوں آپ پر ہم اڑائیں، کیا ہوا ہے، کیا پریشانی واقع ہوئی ہے، ہمیں بتائیے، رونا پیٹنا. نو، ریلیکس، سچویشن کو تھوڑا نارمل ہونے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھبراہٹ کی حالت میں، زملونی، مجھے اڑا دیا جائے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی بات مانی اور آپ کو اڑا دیا. یعنی انہوں نے سچویشنل اویئرنس، کیا کہتے ہیں، سچویشنل اویئرنس کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ان کو وہ سمجھ رہی تھی حالات کو. بہرحال تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا خوف اور تھوڑی گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جو بات ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی، میں ڈر گیا اپنے بارے میں کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. سبحان اللہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا قصہ سنا، پوری بات سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا فرمایا ہے، یہ جواب بھی سن لیں ہم، اور ہم یہاں سے ایک بات سیکھتے ہیں جو بہت قیمتی ہے. فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یعنی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. کیوں نہیں برا کرے گا؟ دیکھیں، پہلے حوصلہ دیا آپ کو تسلی دی، آپ کو ریلیکس کیا کہ اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ خونی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکل، اور جو بوجھ اٹھانے، یعنی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. مراد یہاں علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کی وضاحت میں، کہ جو لوگ کمزور ہوں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو لوگ جن کے پاس مال کم ہوتا ہے، یعنی عیال ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمانوں کا آپ اکرام کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مظلوم کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کے حقوق کو حاصل کرنے میں آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاقی آپ کی خوبصورتیاں تھیں، جو آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ جو ایسی شخصیت ہوتی ہے نا، اس کو نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتا. تو آپ پریشان نہ ہوں. یعنی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوئیے. اب یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جب بھی، اب یہ ایک بیوی کا کردار ہے، خیس یہ وائس ورثہ ہوتا ہے. اب شوہر تکلیف یعنی پریشانی کی حالت میں گھر آیا تو ایک سمجھدار بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی باتوں کو سمجھتی ہے، اس کی اچھی باتیں اس کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ ایسے ایسے ہیں، آپ میں یہی اچھائیاں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین زوجہ ہونے کا کردار یہاں پر نبھایا. یہ آپ کا برتاؤ تھا. اب کیا ہوا؟ ایک اور بیچ میں ایک حصہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے فطور الوحی ونزولہ مرہ ثانیہ، یعنی وحی کا کچھ وقت کے لیے رک جانا اور اس کا دوبارہ نازل ہونا. اب وحی کا یہ جو رک جانا ہے، یہ کتنی دیر کے لیے ہے، کتنا عرصہ ہے، کتنا وقت تھا، اس کے اندر مختلف روایات موجود ہیں. شیخ حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ان روایات، اس مختصر میں ان کا تذکرہ نہیں کیا اور وہ ایک فلو میں چلتے چلے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی ضخیم کتاب میں ان روایات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم اس سلسلے کو دوبارہ ڈیٹیلڈ والا شروع کریں گے تو پھر میں وہاں دوبارہ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور پھر یہ جو باتیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، پھر یہ انشاءاللہ تفصیل میں ہوں گی. پھر عین ممکن ہے کہ یہاں تک جب ہم پہنچ رہے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 20 سے 25 30 لیکچر لگ جائیں کہ ہم یہاں تک پہنچیں جو ہم تیسرے یا چوتھے لیکچر میں ہی پہنچ چکے ہیں. بہرحال کچھ عرصہ کے لیے وحی رکی رہی. علماء نے اس وحی کے رکنے میں جو حکمت بیان کی ہے، ان کے نزدیک اس کا مقصد عین ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ اس کے نتیجے میں آپ کو جو گھبراہٹ ہے، آپ کو جو خوف اور یہ سب تھوڑے نارمل ہو جائیں، اور اگلی وحی کا شوق پیدا ہو جائے، یعنی آپ اس وحی کا انتظار کرنے لگیں۔ اور یہی ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، تو آپ کے اندر ایک شوق پیدا کر دیا گیا، تو وہ شوق پیدا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اب جو روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے ہم ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سو عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال حبس الوحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول امرہ، یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی کو روک لیا گیا، دوبارہ نازل ہونے میں تھوڑا وقت آیا۔ وحبب الیہ الخلاء، اور آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ فجعل یخلو فی حراء، آپ حراء میں تنہا رہنے لگے۔ فبینما ہوا مقبل من حراء، یعنی دوران اس کے کہ آپ حراء سے واپس تشریف لا رہے تھے، اچانک کیا ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں، اذا انا بحس من فوقی فرفعت رأسی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر کچھ محسوس کیا اور اپنے سر مبارک کو بلند کیا۔ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا الَّذِي أَتَانِي بِحِرَاءٍ فَوْقَ رَأْسِي عَلَى كُرْسِيٍّ، یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ جو پہلے میرے پاس آیا تھا حرا میں، وہ میرے سر کے اوپر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جُئِسْتُ عَلَى الْأَرْضِ، جب میں نے اسے دیکھا تو میں زمین پر گر گیا۔ فَلَمَّا أَفَقْتُ أَتَيْتُ أَهْلِي مُسْرِعًا، اور جب میں یعنی اٹھا دوبارہ تو میں جلدی جلدی اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر کیا کہا، دثرونی دثرونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ فَأَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ، اچھا یہاں ہم رکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ دثرونی دثرونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اب اس سے پہلے جو روایت ہم نے پڑھی اس میں زمیلونی زمیلونی ہے، یعنی گویا کہ جب پہلی بار آپ کے پاس فرشتہ آیا تو آپ نے گھر جا کر کہا زمیلونی، اس بار فرشتہ آیا تو آپ نے کہا دثرونی دثرونی۔ اچھا سبحان اللہ، دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم ایک ہی بات کے لیے دو دو تین تین الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں۔ زملونی اور دثرونی، یعنی یہ جو دثر یدثر تدثیراً اور زمل یزمل تزمیلاً، یہ الفاظ ہیں، یہ ہم معنی ہیں، ان کا دونوں کا مطلب اڑا دینا ہی ہے۔ لیکن خوبصورت بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں کیفیات کو، جو پہلی بار ہوئی تھی ان کے بارے میں بھی الفاظ نازل فرمائے، اور جو دوسری بار میں آپ نے دثرونی والے الفاظ استعمال فرمائے، اس کے نتیجے میں وہاں پر یعنی پہلے کے لیے یا ایہا المزمل، اور دوسرے میں آیا یا ایہا المدثر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں کیفیات کو وحی کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید گارنٹی ہو گئی کہ بھائی آپ کی جو آپ نے الفاظ بولے تھے انہی الفاظ میں سے آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا گیا، یعنی زمیلونی سے اور دثرونی سے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ فَأَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ دثرونی، تو پھر کیا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر آیات آتی ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ ان آیات میں اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وحی، یعنی وحی در وحی آنے لگی، کہ وحی کے پیچھے وحی آنے لگی، آیات پھر نازل ہونے لگی، اور اس میں آپ کو واضح کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آپ کے پاس آ گیا ان آیات میں کہ آپ یعنی قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ ان آیات میں آپ کو یعنی اپنی جو دعوت ہے اس کی ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، انہیں اللہ کی طرف بلائیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے دیا گیا کہ اب ایک بڑا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ بسم اللہ کیجئے، ابتدا کیجئے، حوصلہ کر لیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوئیے اور اس کا حق ادا کیجئے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، سب کو پیغام پہنچانا ہے۔ اور اس میں بڑی کلیئر کٹ انہوں نے اس کتاب میں اپنی یہ دو آیات پیش کی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہان کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وحی کے نازل ہونے کا معاملہ تھا، اور جب وحی نازل ہوئی تو وحی کے نازل ہونے میں کے بعد جو دعوت کی اقسام تھیں وہ بیسیکلی یوں سمجھیے کہ دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے۔ مکی دور میں دو طرح کی دعوتیں شامل ہیں، ایک سری اور دوسری جہری یعنی جہری۔ اب سری کیا ہوتی ہے یعنی جو خفیہ طور پر، اور جہری کیا ہوتی ہے علل اعلان۔ جو سری دعوت ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال ہے، یعنی بعثت کے بعد 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ دعوت دی، یعنی جو جو آپ کے ارد گرد جو قریبی لوگ تھے سب سے پہلے آپ نے ان کو دعوت دی، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ان لوگوں کو یعنی دعوت اللہ دی جن پر آپ بھروسہ کرتے تھے کہ اگر وہ نہیں بھی مانیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کے راز کو راز رکھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت دی جنہوں نے قبول کر لی، اور اپنی بیٹیوں کو دعوت دی جنہوں نے قبول کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی جنہوں نے قبول کر لی۔ تو یہ سب خاندان کے گھر کے لوگ تھے، یہ سب سے پہلے گھر والوں میں اسلام لانے والے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے زید بن حارث، ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد جو گھر سے باہر جو معاملہ تھا اس میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نہ صرف اللہ کے دین میں داخل ہوئے بلکہ پھر ان کا جو کردار اسلام میں رہا ہے وہ یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اور بھی جو قریب قریب تھے وہ یعنی جو قریبی دوستوں میں تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، اور یہ پھر ایک اس طرح یعنی ایک دوسرے کے دوست، وہ تمام ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے، اور ان جو شروع میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اور زیادہ تر ان میں جو باہر سے اسلام لانے والے تھے اس میں کچھ کمزور اور غلام لوگ بھی شامل تھے، لیکن کچھ نہ کچھ سردار بھی شامل تھے، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں موجود ہیں۔ یہ یقیناً اب کبھی ہم سوچیں بیٹھ کر کہ یہ شروع میں خفیہ دعوت کیوں تھی اور یہ باقاعدہ اعلان کیوں نہیں کر دیا گیا، تو یقیناً یہ غور طلب بات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دن نبوت کا جو اعلان ہے اور دعوت اللہ کا جو اعلان ہے وہ علل اعلان آ کر کرتے تو بہت مشکل ہو جاتا معاملہ، یعنی اس پورے معاملے کو سنبھالنا۔ تو اس کا مطلب کہ اس دعوت کا کام، اور پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو دعوت کا کام اخلاص کی بنیاد پر شروع کیا جاتا ہے وہ چھوٹے لیول پر اپنے قریبی باعتماد لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان مکہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو کچھ حقیقتیں بھی ہیں، یعنی حقیقتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا، کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے بچا لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تکلیفوں سے بچا کر رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ہم تک پیغام بھی اس کے ذریعے پہنچا دیا کہ بے شک یہ پیغام اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، لیکن دنیا کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی ساتھ چلیں گے، یعنی اسباب کو اپنایا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، شروع میں تھوڑے لوگ، پھر بڑھتے گئے، پھر پہلے اپنے گھر والے، پھر اپنے قریبی دوست، پھر دوستوں کے پھر دوست، تو یہ حلقہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ تو یقیناً انشاءاللہ جب ہم تفصیلی سیرت میں داخل ہوں گے تو وہاں پھر ان معاملات کو اور زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلا خون۔ اب یعنی ہر چیز جو پہلی ہے نا پھر اس کو محفوظ رکھا گیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جو ساتھی تھے قریبی، وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور وہ نماز فرض نہیں تھی، وہ اللہ کی یاد کے لیے قائم کرتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، اور وہ نماز ادا کرنے کے لیے مکہ کی گھاٹیوں میں جہاں کوئی ان کو دیکھ نہ رہا ہو وہاں چلے جایا کرتے تھے، چھپ چھپا کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر مکہ کی وادی میں یعنی گھاٹیوں میں کہیں نماز ادا کر رہے تھے، اور ان پر مشرکین کے کچھ لوگ ظاہر ہو گئے، وہ انہوں نے دیکھ لیا،
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو کوئی نئی عبادت ہے، کچھ نیا انداز ہے، تو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو اس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پاس وہ تھا، ان کے قریب اونٹ کے جو جبڑے کی ہڈی پڑی تھی وہ اٹھا کر دے کر ماری، تو وہ مشرکین میں سے ایک آدمی تھا، اس کو لگی اور وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہہ پڑا۔ تو یہ اسلامی یعنی اسلام کی دعوت میں یہ پہلا خون تھا جو بہایا گیا۔ جبکہ جو 3 سال کے بعد جب جو جہری دعوت کا کام شروع ہوا تو اس میں ابھی تک جہاد کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی، بس یعنی بحث و مباحثے کے ذریعے، گائیڈنس کے ذریعے، قرآن کے آیات کے ذریعے دعوت کا کام تھا، اس میں سامنے سے پڑنے والی مار کا بھی جواب نہیں دینا تھا، بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں آئی تھی۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہ واقعہ مکہ کے اندر پھیلا، وہاں تک یہ باتیں گئیں، لیکن یہ باتیں پھیلنے کے بعد قریش نے ان باتوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو اہمیت کیوں نہیں دی، کیوں نہیں وہ کھڑے ہو گیا بدلہ لینے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ کچھ لوگ مکہ کی گھاٹیوں میں یوں عبادت کر رہے تھے، اور پھر کچھ انہوں نے کھود کرید کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور اچھا یہ کچھ نیا دین ہے اور کچھ نئی بات ہے، تو انہوں نے اس پورے سینیریو کو بیسیکلی گویا کہ شاید چند اشخاص کی طرح لے لیا۔ اب وہ چند اشخاص کون ہیں؟ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو وحدانیت کی بات کرتے تھے، جن میں امیہ ابن ابی سلط اور قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل، یہ جو لوگ تھے، اور یا ان جیسے کچھ اور، کیونکہ وہ بھی وحدانیت کی بات کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ قریش نے اس واقعے کے بعد بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور کوئی طوفان کھڑا نہیں کیا۔ اس کی عین ممکن ہے کہ ان کی وجوہات میں سے یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی وہ زید بن عمر کی طرح کے لوگ ہیں اور بس یہ وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو یعنی جانے دیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اب یہ ہے کہ تھوڑی نظر رکھنی شروع کر دی، اس واقعے کا بدلہ تو نہیں لیا تھا لیکن نظر رکھنی شروع کر دی۔ اچھا، یہ جن لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک شخص ہیں زید بن عمر بن نفیل۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ابن اسحاق جو ہے اپنی سیرت کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے تھے سعید بن زید بن عمر بن نفیل جو صحابی تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انستغفر لزید بن عمر، کہ کیا ہم زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں؟ حالانکہ اس زید بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ، یعنی یہ جو شخص ہے زید بن یعنی زید بن عمر بن نفیل، یہ ایسا آدمی ہے جو ایک تنہا امت کی طرح روز قیامت کھڑا ہوگا۔ یہ کیوں کھڑا ہوگا تنہا امت کی طرح؟ کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا تھا، اور یہ بت پرستی سے بیزار تھا۔ اس کے شعر بہت سارے ہیں، بہت سارے اس کے اشعار ہیں، لیکن میں اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، گو کہ میں ان کا ترجمہ نہیں کروں گا طوالت کو اگنور کرتے ہوئے کہ معاملہ طویل نہ ہو جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی شعر میں پڑھوں ان کا ہم ترجمہ کر کے کوئی کلپ بنا لیں، انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے۔ البتہ ان کی شعر بہت اچھے ہیں، اگر میں شعر کے درمیان میں اردو ترجمہ کروں گا تو پھر وہ شعر کا جو اپنا مزہ ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گا۔ تو زید بن عمر کے یعنی ان کی شاعری بہت ساری ہے جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت میں بیان کی۔ اب یہ جو آپ شعر سنیں گے ان اشعار کے اندر، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنیں گے، یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنیں گے، بیچ میں ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا، فرعون کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو اس کا مطلب دیکھیں وہ کتنے یہ جو زید بن عمر بن نفیل ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کی جائے تو ہم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کیسے ان کے اشعار ہیں ذرا میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آج کی ٹاپک کو یہیں پر کلوز کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سے بڑھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں
إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا وقولا رصينا لا يني الدهر باقيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخفي من الله خافيا وإياك لا تجعل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له يذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بك بانيا وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه وفي ذاك آيات لمن كان واعيا وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا فرب العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا. بہت خوبصورت اشعار ہیں، بہت خوبصورت اشعار ہیں، اور ان کے اندر انہوں نے اللہ کی وحدانیت بھی بیان کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا ہے، یونس علیہ السلام کی تسبیح کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں اپنی اور اپنی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی مانگی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.